تحيتهم وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان اللہ بلا تاخیر خطاب کی دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی آصف اقبال مدنی صاحب کو، کیونکہ خطاب اصل محفل کا جو جز ہوتا ہے وہ یعنی خطاب ہی ہوتا ہے کہ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ محفل میلاد منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو ابھی خطاب فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی آصف اقبال مدنی صاحب، تو توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت تشریف لائیں.
لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں، تمام محامد محاسن اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر انسان کو 5 قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ 5 ظاہری قوتیں ہیں، 5 باطنی قوتیں ہیں۔ ایک کو حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حواس خمسہ باطنہ کہا جاتا ہے۔ باطنہ پر فی الوقت ہم گفتگو نہیں کریں گے، اشارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں قوت حافظہ ہے، شعور ہے، لا شعور ہے، قوت متصرفہ ہے، قوت استحضار ہے۔ تفصیلات کتب علم کلام میں موجود ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حواس خمسہ ظاہرہ۔ ہر انسان کے پاس یہ 5 قوتیں ہوتی ہیں۔ حواس بنا ہے حس سے۔ آپ جتنی حیرانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے مت دیکھیں، آپ پیار سے دیکھیں۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دیکھ مگر پیار سے۔ میں کوئی راکٹ سائنس بیان کرنے نہیں لگا، کوئی الگ سے کوئی آپ کہیں کہ اٹامک پاور کون سا ہے آپ کا؟ اٹامک انرجی۔ تو اب یہاں ہیں تو شاید کوئی سائنٹسٹ بن کر آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو اس کے نام ہیں اردو میں بھی اور عربی میں، وہ میں نے لیے ہیں۔ حواس حس کی جمع ہے۔ حس قوت کو کہتے ہیں جو محسوس کرتی ہے۔ ظاہرہ کا مطلب ہے نظر آنے والی، اوپن، اور خمسہ کا مطلب ہے 5۔ حواس سے خمسہ ظاہرہ، 5 ظاہری قوتیں ہر انسان کے پاس ہے۔ نمبر 1، چھونے کی طاقت، اس کو قوت لمس بھی کہا جاتا ہے، ٹچ کرنا، چھونا۔ دوسری قوت ہے قوت ذوق، چکھنے کی طاقت، جس کا تعلق زبان سے ہے۔ تیسری طاقت ہے قوت اشماع، سونگھنے کی طاقت۔ اس کے بعد چوتھی طاقت ہے قوت سمع، سننے کی طاقت۔ 5ویں قوت ہے
قوت بصر دیکھنے کی طاقت, دیکھنے کی حس, یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے ہر انسان کو یہ 5 قوتیں عطا فرمائی, اور اللہ پاک نے ان قوتوں میں بڑے کمالات رکھے ہیں. دنیا میں کتنی آوازیں ہیں, اس وقت آپ کو آوازیں آ رہی ہیں میرے علاوہ؟ میری آواز کے علاوہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ مجھے تو آ رہی اس پنکھے کی آواز, اوپر والے پنکھوں کی بھی آواز آ رہی, آپ کو نہیں آ رہی؟ دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں, پرندوں کی الگ آوازیں ہیں, کوکتی ہے, اونٹ جو ہے وہ بلبلاتا ہے, بکری منمناتی ہے, یہ سب کی آوازوں کے نام ہیں. دنیا میں بہت آوازیں ہیں, پرندوں کی الگ آوازیں, جانوروں کی الگ آوازیں, انسانوں کی الگ آوازیں. دنیا میں کتنی آوازیں ہیں. ہمیں اپنے پیچھے سے کوئی آواز آئے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے. یہ اس کی ہے جو میرا جان پہچان والا ہے, یا اس کی ہے جو اجنبی ہے. اگر میرا جان پہچان والا ہے تو قریب والا ہے یا دور والا ہے, اور قریب والا ہے تو فیملی ممبر ہے یا دوست ہے. فیملی ممبر ہے تو اس میں کون ہے؟ باپ کی آواز ہے, دادا کی آواز ہے, بھائی کی آواز ہے, بہن کی, بیٹی کی, اولاد کی, ماں کی, باپ کی, کس کی آواز ہے؟ دنیا میں کتنی آوازیں ہیں. اللہ نے انسان کو سننے کی جو طاقت عطا کی ہے, جو ایک پردہ انسان کے کان میں رب نے فٹ کیا ہے, اس میں اللہ نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی ہزاروں لاکھوں آوازوں میں انسان فرق کر لیتا. کوئی چیز منہ میں ڈالی, کوئی شے منہ میں ڈالی, کھٹی ہے, میٹھی ہے, پھیکی ہے, کڑوی ہے, کسیلی ہے, نرم ہے, گرم ہے, ٹھنڈی ہے, کیا ہے, سخت ہے, کیا ہے, کتنی کیفیات ہیں, پھر کتنے ذائقے ہیں. ہر کھانے کا الگ ذائقہ. اللہ نے زبان میں ایسی چکھنے کی طاقت رکھی ہے کہ دنیا کے ہزاروں ذائقوں میں یہ فرق کر لیتی ہے. اسی طرح سے دیکھنے کی طاقت کو لے لیں. دنیا میں کتنے رنگ ہیں, کتنے کلر ہیں. اللہ نے آنکھ کو ایسا بنایا ہے, ابھی تک کوئی ایسا کیمرہ نہیں بن سکا جو آنکھ سے زیادہ اچھا دکھا سکے. اللہ نے آنکھ ایسی عطا کی ہے, آنکھ کے ذریعے دنیا کے اندر کتنے کلر ہیں. اللہ نے آنکھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے, وہ قوتیں عطا کی ہیں کہ انسان لاکھوں رنگوں میں فرق کر لیتا ہے. اسی طرح سے چھونے کی طاقت ہے, سونگنے کی طاقت ہے. دنیا میں کتنی خوشبوئیں ہیں, کتنی بوئیں ہیں. بات کرنی, یہ یہاں کچھ بلا رہے ہیں امام صاحب قبلہ, سادات تشریف فرما ہیں, زیارتیں بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. قاسمی صاحب ہیں, جمال شاہ صاحب ہیں, جمال نام ہے ماشاءاللہ, سید جمال شاہ صاحب ماشاءاللہ, سید عبدالسمیع قاسمی صاحب, حضرت قبلہ امام صاحب اور بزرگ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو دنیا میں یہ پہنچائیں, پانی پلائیں, ثواب کمائیں. لیکن مسئلہ بھی سن لیں, دوران بیان ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کی توجہ بڑھ جائے, اس کی شریعت میں اجازت نہیں. تلاوت قرآن کے دوران بھی بعض لوگ اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا, تھوڑا سا نظر پڑی, تلاوت نہیں سن رہے تھے. وہ موجود ہیں, آئے ہیں تلاوت سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے توجہ کر لو, غور سے سنو, خاموش ہو جاؤ.
قرآن کا یہ ادب ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. خیر دنیا میں یہ اللہ نے ہر انسان کو 5 قوتیں عطا کی ہیں اور اس میں اللہ نے بڑے کمالات رکھے ہیں. آئیے آج سنتے ہیں اللہ نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ 5 قوتیں عطا فرمائی تھی. تو اللہ نے ان 5 قوتوں میں کیا کیا کمالات رکھے تھے. سب سے پہلے اگر ہم سننے کی قوت کی بات کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سننے کی قوت کیسی تھی. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تعط، ابھی آسمان چڑچڑایا ہے. چھت سے جو آواز آتی ہے اس کو چڑچڑاہٹ کہتے ہیں. چڑچڑاہٹ، ابھی آسمان چڑچڑایا ہے. ایک ہوتا ہے چڑچڑانا، ایک ہوتا ہے چڑچڑانا، دونوں میں فرق ہے. چھت سے جو آواز آتی ہے اس کو چڑچڑانا کہتے ہیں. ایک صاحب کرائے کے مکان میں رہتے تھے تو چھت بڑی کمزور تھی، اکثر آوازیں آیا کرتی چھت سے چڑچڑانے کی. مالک مکان سے کہا کہ چھت سے بڑی آوازیں آتی ہیں. اس نے کہا بھائی صاحب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چھت اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو. کرایہ دار نے کہا ارے مالک مکان صاحب نہیں، اللہ کا ذکر کر رہی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چھت کسی سجدے میں گر گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا بنے گا ہمارا. اس لیے آپ اس کی مرمت کروائیں، انتظام کریں کوئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی آسمان چڑچڑایا ہے. وحق لها ان تعط، اور آسمان کا حق ہے کہ چڑچڑائے، آوازیں نکالے. حق ہے اس کا، بنتا ہے اس کا آوازیں نکالے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما من موضع 4 صابر الا ملک مقرب وادیا جبہتہ ساجدا للہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر رکھ کے اللہ کو سجدہ کر رہا ہو. آسمان کتنی دور ہے. حضور نے اس فرمان سے پہلے یہ بھی فرمایا تھا انی اسمع ما لا تسمعون ارا ما لا ترون. اے صحابہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. آسمان کتنی دور ہے. نبی کریم علیہ السلام سن رہے ہیں. حضور کے سننے کی طاقت کیسی ہے، سننے کی قوت کیسی ہے. ہیں زمین پر لیکن آسمان کے چٹکنے کی آواز سنتے ہیں. جو آسمان کے چٹکنے کی آواز سن لیں تو کیا وہ زمین پر مدینے میں رہ کر زمین والے کا صلاۃ و سلام نہیں سن سکتے؟ اور ایک اور بات، میرے آقا جب زمین پہ ہوتے نا آسمان کی اور آسمان والوں کی آواز سنتے ہیں. جب زمین پہ تو آسمان کی آواز، آسمان والوں کی آواز. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آسمانوں سے آگے ہوتے ہیں تو پھر زمین والوں کی آوازیں سنتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام معراج سے واپس آئے، فرمایا بلال تم کون سا خاص ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. بلال تم چل زمین پہ رہے تھے، میں نے جنت میں وہ آواز سنی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس میں تو جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. ایک صحابی عبداللہ نحام کہتے ہیں کھانسنے والے کو. یہ کھانسے نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو اتنی اونچی آواز سے کھانستا ہے. معراج کی رات جب میں جنت میں تھا، عبداللہ نحام مدینے میں ہیں، عبداللہ نحام یہاں مکے کے اندر اپنے گھر کے اندر کھانس رہا تھا، میں نے جنت میں اس کے کھانسنے کی آواز سن لی. ان کا نام نحام پڑ گیا کہ اتنا کھانستے ہیں کہ جنت تک آواز آتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام زمین پہ ہیں تو آسمان کی آوازیں سنتے ہیں، اور جب آسمان پہ ہیں، آسمان سے آگے ہیں، تو زمین والوں کی آوازیں سنتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بات آپ نے ملاحظہ کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان میں 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر رکھ کے سجدہ نہ کر رہا. 4 انگل جگہ. آسمان پتہ کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے آسمان؟ یہ جو دنیا ہے نا، ہماری دنیا، یہ جو زمین ہے، اس زمین کو 10 ارب مرتبہ بڑا کر لو. کتنا؟ 10 ارب مرتبہ، 10 ارب گنا اس کو بڑا کر لو، پھر بھی آسمان کے چوتھے حصے میں آئے گی. اندازہ لگا لو آسمان کتنا بڑا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں 4 انگل بھی جگہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ حضور دیکھ رہے ہیں 4 انگل بھی جگہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں. یا تو یہ مان لو یا پھر یہ مان لو کہ اللہ نے بتایا ہے. حضور کا علم ہی اتنا ہے. دونوں طریقے سے مانو، حضور کی شان ثابت ہے. میرے آقا کے سننے کی طاقت کیسی زبردست ہے. حضور کیسا سنتے ہیں. ایک یہودیاں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی. آپ کہیں لشکر میں تھے، واپس آئے، یہودی عورت نے دعوت کی نبی پاک علیہ السلام. اس نے بکرا ذبح کیا، اس کو پکایا، روسٹ کیا، پکایا، اس کو بھونا اور اس میں زہر ملا دیا. اور جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں جن کو دستی کہا جاتا ہے، بکرے کے جو اگلے پاؤں ہیں، پاؤں نہیں ہوتے، وہ دستی ہوتی ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں چوپایا، کہہ دیتے ہیں 4 پاؤں والا جانور، لیکن اگلے جو پاؤں ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستی. اس میں زہر زیادہ ملایا. کیوں؟ اس میں زہر زیادہ کیوں ملایا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا. بکری میں 2 جگہ کا گوشت نبی پاک علیہ السلام کو زیادہ پسند تھا. ایک دستی کا، دوسرا کمر کا، پیٹھ کا جو گوشت ہوتا ہے، پشت کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف اس نے یہ کام کیا اور دعوت دی حضور کو. حضور تشریف لے آئے. مسئلہ بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال رکھا ہے. ٹھیک ہے، اہل کتاب ذبح کریں تو مسلمانوں کے لیے حلال ہے. لیکن اہل کتاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کے جو عقیدے تھے، انہی عقائد پر اگر آج کوئی یہودی عیسائی قائم ہے اور وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ ذبیحہ جائز ہے، حلال ہے مسلمان کے لیے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں جو عیسائی ہیں نا، عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ایتھسٹ ہو چکی ہے، بے دین ہو چکی ہے، اپنا دین ہی چھوڑ دیا انہوں نے. تو وہ ملحد ہیں، بے دین ہو گئے. اس لیے ان کے ذبیحے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مسئلہ ہو گیا کلیئر؟ آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی دعوت ہوئی. حضور صحابہ کو لے کے دعوت میں پہنچے، کھانا پیش کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بائٹ لی، ایک لقمہ گوشت سے الگ کیا اور ساتھ ہی فرمایا ارفعوا ایدیکم، صحابہ اپنے ہاتھ روک لو، مت کھاؤ. ارسل الیہا، میزبان عورت کو بلا کے حضور نے فرمایا ہل سممتی ہذہ الشاۃ، ہل سممتی ہذہ الشاۃ، تو نے اس گوشت میں زہر ملایا؟ قالت من اخبرک، یہودی عورت کہنے لگی من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے خبر دی؟ من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی ما فی یدی من ہذہ الذراع، حضور نے فرمایا یہ جو میں نے بوٹی پکڑی ہوئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے. ہم تو زندہ بکری کی بات نہ سمجھ سکیں، یہ تو ذبح ہو چکی ہے، یہ بھن چکی ہے. حضور اس سے ایک ٹکڑا نکالتے ہیں، وہ حضور سے کلام کرتا ہے، حضور اس کا کلام سنتے ہیں. ایسی ہے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور کی سماعت ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی سننے کی طاقت، اللہ اکبر۔ جانور آتے ہیں، کبوتری آتی ہے بات کرتی ہے، حضور سنتے ہیں، ہرن حضور سے بات کرتی ہے، حضور سنتے ہیں، بیل جو ہے وہ حضور سے بات کرتا ہے، حضور سنتے ہیں، گائے بات کرتی ہے، حضور سنتے ہیں، گو بات کرتی ہے، حضور سنتے ہیں، ایک اونٹ آ جاتا ہے بھرے دربار میں، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے قریب آتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں کانا جر جارا، وہ اپنی زبان میں بولتا ہے، بلاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے مالک کو بلا، مالک کو بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ تیرا اونٹ ہے؟ عرض کیا میرا ہے، فرمایا انہو شکا الیہ کثرت العمل وقلت العرف، یہ تیرا اونٹ ہے، اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، اس کا چارہ پورا کیا کرو۔ غور کیجئے، یہ نبی امن و سلامتی، نبی ادائے حقوق صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے حقوق کو بیان کرنے والے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والے، جو جانوروں کے حقوق کا تحفظ کریں انہوں نے انسانوں کے حقوق کا کتنا تحفظ کیا ہوگا۔ اور کیا فرمایا؟ کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا چارہ کم دیتے ہو۔ آج بہت سے لوگ ملازم رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کام جو ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو ڈیوٹی ٹائم ہے اس سے اوپر ہم اپنے ملازم، اپنے امپلائی، اپنے اجیر سے زیادہ کام نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر اس کی رضامندی ہو اور اس کو اوور ٹائم دے دیں، اس کی اضافی مزدوری دے دیں، اب جائز ہے، بڑی تعداد ہے۔ 8 گھنٹے طے ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کام ہے، 10 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، نہ لیا جائے تو اس کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے، نہ کام کرے کوئی مزدور امپلائی۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے سراسر۔ ایسے سیٹ، ایسے مالک، ایسے فیکٹری آنر جو زیادہ کام لیتے ہیں، ایسا سیٹ، ایسا باس جو اپنے امپلائی سے اس کے ٹائم سے زیادہ کام لیتا ہے اور اس کی پیمنٹ بھی نہیں دیتا، اضافی کام کی اجرت نہیں دیتا، وہ قیامت کے دن جواب دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی طاقت، حضور دیکھتے کیسا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ واقعہ سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کیا طے ہوا؟ میں تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پہ، تجلی دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اللہ نے جب پہاڑ کے لیے تجلی ڈالی کیا ہوا؟ جعلہ دکا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اس تجلی نے۔ وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ بعض لوگ یہاں پر نا بے احتیاطی کرتے ہیں اور نبی کی شان میں ہلکے لفظ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں۔ ہم وہ زبان پہ بھی لفظ نہیں لا سکتے، ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہیں۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا فیمس اسپیکر ہے پاکستان کا، ورلڈ کا، عقیدے ٹھیک نہیں ہے اس کے، ایسا ہے، لیکن اس کی زبان اتنی خراب ہے، کبھی نعوذ باللہ امام حسین کو ایسا غلط جملہ کہہ دیا، ہم تو بول بھی نہ سکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے قدموں کی خاک نہیں ہے اور ہم ان کے لیے ایسی بات کریں، ان کے قدم جہاں لگ جائیں وہ خاک بھی ہم سے اعلیٰ ترین ہے۔ ایسی شان والی وہ ہستیاں ہیں۔ اس نے ایک نبی علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اتنا گندہ جملہ بولا کہ کہتا ہے کیا، یعنی کیا کہیں اس کے لیے، بولا نہیں جا رہا، یعنی نہیں بول سکتے ہم وہ۔ نقل کرنا بھی، ہم اگرچہ نقل کفر نہ باشر، کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا، کفر بکنا کفر ہوتا ہے، کسی کا کفر بیان کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں، پتہ نہیں شہرت کا نشہ کیسا ہے کہ کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لانا، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی نا
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کانا یبصر النملۃ علی الصفاء فی اللیلۃ ظلمتی مسیرۃ 10 فراسخ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھ لی اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، اس کے بعد نگاہ موسیٰ کیسی ہو گئی؟ حضور فرماتے ہیں اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ چلتی ہوئی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اندھیری رات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں اندھیری نہیں ہوتی، چاند ہوتا ہے ان میں، ٹھیک ہے؟ ہاں جب چاند ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے 14ویں کے بعد، آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے چاند بالکل غائب، پھر وہ رات بھی اور اندھیری بھی ہے۔ ہر رات اندھیری ہوتی ہے لیکن بعض راتیں خالصتاً اندھیری ہوتی ہیں۔ فی اللیلۃ الظلمہ، اندھیری رات کے اندر، اور کس پر؟ وائٹ ماربل والے پہاڑ پہ نہیں، سفید پہاڑ پہ نہیں، کالے پہاڑ پہ۔ صفا ویسے تو ہر چوٹی کو کہہ دیا جاتا ہے، ویسے ایک خاص چوٹی بھی اس کا نام بھی صفا ہے، صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ بہ شاکر علیم۔ صفا مروہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ویسے صفا کہتے ہیں کالے پہاڑ کو، کالے پہاڑ پہ اندھیری رات میں، ہاتھی نہیں چونٹی، اور قریب سے نہیں، 30 میل۔ 30 میل کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کنورٹ کریں نا کلومیٹر میں تو کتنے ہو جائیں گے؟ کو 50 کے لگ بھگ چلے جائیں گے، ہیں 45-48 ہو جائیں گے کلومیٹر، 40 ہو جائیں گے، چلو جی 10 کا لگا لیں، اور 40 کلومیٹر۔ یہاں سے بحریہ ٹاؤن کتنی دور ہے؟ اتنا ہوگا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام، مثال دے رہا ہوں کہ یہاں سے اگر ہوں بالفرض تو بحریہ ٹاؤن میں کسی کالے پہاڑ پہ چوٹی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام یہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف، انہوں نے رب العالمین کی تجلیات میں سے ایک تجلی دیکھی ہے تو نگاہ موسیٰ کا عالم یہ ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو پھر نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کیسا جانتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں۔ ایک پیارا واقعہ یاد آ گیا، حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے میں نام لیتا نہیں ہوں، اچانک نام بھی آ گیا زبان پہ، چلے خیر کوئی بات نہیں۔ حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، آج حالت کفر میں تھے، مکے میں تھے، ان کو ایک عادت تھی عورتوں سے باتیں کرنے کی۔ موقع ڈھونڈتے تھے، کوئی موقع مل جائے، عورتیں مل جائیں تو باتیں کریں۔ ایک دفعہ کچھ پرانے کپڑے لیے، توجہ ہے؟ ہاں توجہ ہو گئی ہے آپ کی شاید یہ واقعہ سننے کے لیے، چلیں خیر۔ کچھ پرانے کپڑوں کے ٹکڑے لیے اور چلے جا رہے تھے، دیکھا کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، ان سے جا کے کہا میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ساتھ ان کپڑوں سے، کپڑے کے ٹکڑوں سے رسی بٹ دو، رسی بنا دو، میں نے اپنے بھاگے میں اونٹ کو پکڑنا ہے۔ بیٹھ گئے، رسی بٹنا شروع ہو گئی، باتیں شروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا بیٹھے ہوئے، حضور دیکھ کے مسکرائے اور چلے گئے۔ وقت گزرا، نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت ہو گئی، کافی عرصے بعد خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضور کے سامنے آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ حضور نے ایک سوال پوچھ لیا، ما فعل بعیرک الشاطر، فرمایا خوات تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا؟ حضور گزرے ہیں وہاں سے، جانتے ہیں پہلے کیا بات ہوئی ہے؟
مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, بندہ کیوں بیٹھا ہے. حضور گزر رہے ہیں, حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا تمہارے بھاگے میں ان کا کیا ہوا. حضرت خوار جو ہیں وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کہاں کیا ہے. میں نے عرض کی قد قیدہ الاسلام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھاگے ہوئے اونٹ کو اسلام نے قید کر لیا, پکڑ لیا. سبحان اللہ. ظہر کا وقت تھا, وہ چلے گئے, عصر میں آئے, نماز ہوئی, میرے آقا نے پھر یہی سوال پوچھ لیا, ہاں تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا. یا رسول اللہ اسلام نے قید کر لیا. چلے گئے. مغرب کا وقت, ان کے دل میں آیا کہ میں ابھی مغرب پڑھنے جاؤں گا نا, حضور نے عصر میں نہیں, ظہر میں پوچھا, عصر میں پوچھا, ابھی جاؤں گا نا تو حضور پھر یہ پوچھیں گے. تو کہتے ہیں آج اس جماعت اس وقت واجب نہیں تھی. کہا چلو جماعت ہو جائے تو میں بعد میں پڑھوں گا. جماعت ہو گئی, لوگ نکل گئے پڑھ کے. نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے گئے اپنے حجرہ مبارک میں. ایک بات بتا دوں, نبی پاک علیہ السلام کے 9 گھر تھے مسجد نبوی کے ساتھ. کتنے؟ ہم اپنے امام کو ایک گھر صحیح کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور نبی پاک علیہ السلام کے کتنے گھر تھے؟ ہاں بولے بھائی. ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہے یار, حدیث میں ہے بھائی. اللہ کرے جو بات کر رہا ہوں سمجھ آ جائے. ہیں حضرت کیا ہے, میں بیٹے بھائی میرے بات تو کروں گا نا ان کے حق میں کوئی. سبحان اللہ. آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ سہولتیں یہاں ظاہر سی بات ہوں گی یہاں, تو یہ جنرل بات ہے سب کے لیے. لوگ دور دور سے آئے ہوں گے, وہاں بھی اپنی مسجدوں کے امام ہوں گے, تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں آپ کے. ایک بات بتا دوں نا کہ امام کو فرشتہ مت سمجھا کرو, اپنے جیسا انسان سمجھا کرو, پھر صحیح ٹریٹ کرو گے. سمجھ آ گئی. ہم فرشتوں جیسی توقعات رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں امام صاحب نماز کے ٹائم آسمان سے اتریں, نماز پڑھائیں, پھر دوبارہ آسمان پہ چلے جائیں, اور دنیا میں کوئی کام نہ کرے امام. نہ اس کے پاس بائک ہو, نہ اس کے پاس اچھی کو گاڑی ہو, نہ کوئی اچھا موبائل ہو, نہ اچھا پہناوا ہو. ہماری یہ عادت ہے, اکثریت کی یہ عادت ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. پیچھے اس امام کے, ایک دفعہ اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, پیچھے اس امام کے, اس کا مطلب کچھ مقتدیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس امام کے پیچھے بڑھ جاؤ. بعض نے یہ مطلب سمجھا ہے پیچھے اس امام کے, لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ امام کے پیچھے رہنا ہے, آگے نہیں نکلنا امام سے. بعض لوگ امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, بعض کا تو بس نہیں چلتا. امام جب اسلام ایک طرف پھیرا, یہ دونوں طرف پھیر کے وظیفہ شروع کر دیتا. ارے بھائی پیچھے رہنا ہے, امام کے پیچھے رہنا, امام سے آگے نہیں جانا. امام سے آگے مردہ مقتدی ہوتا ہے. کون سا مقتدی؟ مردہ. سمجھ رہے ہو کیا بات کر رہا ہوں؟ جنازے کی نماز میں آپ آگے جا سکتے ہیں امام سے, لیکن شرط ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں, آپ فوت ہو چکے ہوں, آپ وصال فرما چکے ہوں. ٹھیک ہے, تب آپ آگے اچھے لگتے ہیں, ورنہ زندہ مقتدی کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا کر مغرب کی تشریف لے گئے, صحابہ کرام بھی چلے گئے. حضرت خوات بن جبیر مسجد میں آ گئے, نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی, 3 فرض پڑھ لیے, اس کے بعد 2 سنت پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے گھر سے باہر آ گئے. عام طور پہ حضور آتے نہیں تھے, عشاء کے لیے آتے تھے پھر, لیکن آج آ گئے حضور. اور حضور علیہ السلام نے مسجد کے باہر جو لوگ کچھ کھڑے تھے ان کو بلا لیا, وہ آگے, لوگ پیچھے بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام یہ خوات بن جبیر نماز پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, حضور ان کے بالکل ساتھ بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ تشریف فرما. حضرت خوات کو محسوس ہو گیا کہ حضور آ گئے. انہوں نے سوچا کہ ابھی سلام پھیروں گا, حضور وہی سوال کریں گے پھر, ہاں بھی تمہارے بھاگے ہوئے ان کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں میں نے اندر سے میں نے 2 رکعت جو پڑھ رہا تھا, میں نے اس میں 4 کی نیت کر دی کہ میں 4 کا سلام پھیروں گا. کہتے ہیں جیسے میں نے نیت کی, نفل میں یہ کر سکتے ہیں, سنت موقدہ بھی نفلی ہوتی ہیں, ویسے وہ لازمی نفل ہیں, نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے, ایسے نفل ہیں, لیکن ہوتے اصل میں نفل ہی ہیں. اور اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں, اندر سے نیت کر کے اضافہ کر سکتے ہیں. 2 کی نیت باندھی ہے تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے
کہ میں 4 پڑھوں گا. جہاں نیت کرتے ہیں یہاں دل میں آتا ہے نیت کر رہے ہیں, حضور ساتھ بیٹھے ہیں, حضور یوں کر کے دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں خواب تم چاہے 100 رکعتیں پڑھ لو, جتنی چاہے لمبی کر لو, میں یہیں بیٹھا ہوں. غور کر لیجئے حضور کیسا دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, یہاں اندر تک دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سن لو دلیل, بخاری شریف میں ہے دلیل بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نماز پڑھائی, آخری صف میں ایک آدمی, حدیث کے لفظ ہیں کانا یعبس لحیتہ, اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا, نماز پڑھتے ہوئے داڑھی کو بار بار ہاتھ لگا رہا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نماز سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ان کو, نماز پڑھتے ہی ہیں, نماز شروع کرتے ہی نماز میں, ارے بھائی اپنی خدمت میں لگے ہوئے ہو تم, نماز سکون سے پڑھنی چاہیے, ایسے کام نہیں کرنی چاہیے. تو ایک صاحب تھے وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے, عبث کام کر رہے تھے, یعنی بار بار داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے رخ مقتدیوں کی طرف کیا اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا هل ترون قبلتی ہاہنا, تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم, فرمایا خدا کی قسم, یہ بخاری شریف ہے, فرمایا خدا کی قسم نہ تمہارے رکوع سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے دل کی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی ہے. خشوع کہتے ہیں دل سے بندہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھے, دل اس کا نماز کی طرف اللہ کی طرف ہو. حضور فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں چیزیں ہیں نا, نہ تو تمہارے رکوع چھپے ہوئے نہ تمہارے دل کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. ایسا حضور کہ دیکھنے کی طاقت ہے, حضور ایسا دیکھتے ہیں, سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ نہ رکھوں سلام. میرے آقا کے سننے کی طاقت لاجواب, دیکھنے کی طاقت لاجواب, میرے آقا کے چکھنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت کیسی ہے, سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں, انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی, حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر وہاں گئے, کچھ اور بھی صحابہ مدعو تھے, ان کی بھی دعوت تھی. آپ علیہ السلام گئے, جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے ایک لقمہ لیا, منہ میں ڈالا, گوشت تھا بکری کا, آپ نے لیا منہ میں ڈالا, اور کان یلوق فی فیہ, حضور اس لقمے کو, اس بائٹ کو, وہ جو لقمہ منہ میں ڈالا ہے اسے منہ میں گھما رہے, منہ میں گھما رہے, نکل نہیں رہے. تھوڑی دیر گھمایا, حضور علیہ السلام نے اسے نکالا, یہ اٹھا رہے ہیں. اس میں نا اردو لکھی ہوتی ہے, اردو کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. ہمیں تو یہی سمجھ آیا ہے, ہر زبان کے حروف کی تعظیم ضروری ہے. جتنی بھی زبانیں ہیں, جتنی بھی, یہ ساری الہامی زبانیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی میں لکھا ہے ساری زبانیں الہامی ہیں. علامہ صاوی نے اس کو تفسیر صاوی میں بھی لکھا ہے ساری زبانیں الہامی ہیں, اللہ نے اس اتاری ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو ہر زبان کا ادب کرنا چاہیے. خیر, بات کہاں پہنچی تھی؟ تو جو ہے کس کی نہیں ہے, کون اپنے گھر کا سوچ رہا ہے, گھر پہ جاتے ہوئے یہ چیز لے کے جانی ہے, باہر سے دودھ منگایا ہے, فلاں چیز لے کے جانی, یہاں لسٹ آ جاتی ہے. اب تو پریشانی کم بھی ہو گئی ہے, بڑھ بھی گئی ہے. واٹس ایپ پہ آ جاتی لسٹ, آتے ہوئے یہ لے کے آنا سب. کچھ عورتیں صرف گھر میں کھانا بناتی ہیں, روٹی نہیں بناتی, لے کے آؤ. اس لیے کھانے کے ٹائم جو تندور ہوتے ہیں وہ لائنیں لگی ہوتی. جہاں سے میں آیا ہوں اولڈ سٹی ایریا, وہاں تو اور حالات خراب ہیں. ان کی بڑی مہربانی کی ساتھ بنا دیا انہوں نے. آج کی عورتیں روٹی نہیں بناتی, حالانکہ پہلے کی مائیں بسم اللہ پڑھ کے آٹا گھونتی تھی, اس کی برکت شامل ہوتی تھی. ماں اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے اپنی اولاد کو کھلاتی تھی. اس کی جو برکتیں اولاد کو ملتی تھی وہ پھر تندور والے کی تھوڑی ملیں گی, وہ تو کبھی پسینہ بھی ڈال دیتا ہوگا, نسوار بھی لگائی اس میں, پھر دوبارہ چل بھائی روٹیاں پک رہی.
یہ بتانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کچھ سمجھ جائیں آپ. کہاں تھے ہم؟ لقمے تھے، لقمے پر تھے. ماشاء اللہ. چلیں لنگر کے تمام ہے ماشاء اللہ. لقمے اور بھی بہت تیار ہیں، یہ ہم سب کے لیے. مجھے اگر ٹائم ملا تو ہو سکتا ہے میں بھی شریک ہو کے جاؤں، ممکن ہے ورنہ ہو سکتا ہے زیادہ تر تو ہم فوراً جانا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد سونا نہیں ہے. اور خطیب ہیں، مقررین ہیں، وہ بیانات کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پھر فجر کے بعد سو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نصیب نہیں ہوتا، ہمیں تو فجر کے بعد ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. 8 بجے ان لگانی ہے، پہلے تھم سے ہوتی تھی اب آنکھوں سے لگتی ہے. چلیں خیر. تو بات کہاں پہنچی؟ لقمے تک. آپ علیہ السلام نے لقمہ لیا، منہ میں گھما رہے تھے، پھر نکال کے حضور نے رکھ دیا. پھر وہ خاتون میزبان کو بلایا، پوچھا، پہلے تو صحابہ کو بتا دیا، صحابہ لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلہ، فرمایا ایسی بکری کا گوشت ہے. کیا فرمایا؟ ایسی بکری. حضور کے چکھنے کی طاقت سنیے آپ. ایسی بکری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا. اللہ کوئی چکے سے بتا سکتا ہے؟ ہم تو کھٹا میٹھا پھیکا تیکھا کڑوا کو سہلا یہی بتاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا. حضور نے میزبان خاتون کو بلایا، پوچھا یہ گوشت کہاں سے لائی، بکری کہاں سے لائی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نقی ایک ہے بقی، ایک ہے نقی. بقی جنت البقی، مدینے کے قبرستان. نقی مدینے کی مارکیٹ تھی اس دور میں جہاں پر جانور وغیرہ بکتے تھے. میں نے نقی بھیجا تھا اپنی کنیز کو، وہاں سے خالیات آ گئی، بکری نہیں ملی. پھر میں نے پڑوسن سے پوچھا تمہارے گھر میں بکری ہے؟ میں نے حضور کی دعوت رکھی ہے، بکری نہیں ہے. ہاں بکری تو ہے، مالک میرا شوہر ہے. پڑوسن نے کیا کہا؟ مالک میرا شوہر ہے. تو میں نے اس سے کہا تو بیچ دے، مجھے شوہر کو بتا دینا، وہ راضی ہو جائے گا، سودا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، خرید لی بکری پڑوسن سے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک اصل میں شوہر تھا، مالک اصل میں شوہر تھا. جس چیز کا شوہر مالک ہو، بیوی شوہر کی اجازت مرضی کے بغیر اس کو نہیں بیچ سکتی. میرے آقا نے چک کے بتا دیا ایسی بکری کا گوشت ہے. ایک مسئلہ اور سن لو. شوہر خوش ہو گئے سن کے، شوہر کی مرضی چلے گی. ایک اور حدیث سناتا ہوں، گھر میں جا کے سنانا. بھئی اور کتنا منٹ ہے حضرت ہمارے پاس؟ ہیں کوئی 10 منٹ؟ یہاں ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. بتائیں آپ بتائیں، جو آپ کا سلسلہ ہے اسی حساب سے چلیں گے. جی ہیں 10 منٹ اور ہیں. چلیں ابھی تو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، حضور کے ٹچ کرنے کی طاقت کی بات کرنی ہے. اللہ حضور کے سونگنے کی بھی بات کریں گے. سبحان اللہ. تو وہ حدیث سنانے لگا ہوں، گھر پہ جا کے سنائیے گا. یہ بخاری شریف میں ہے حدیث. ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا ہاتھ بڑا مضبوط ہے. کیا مطلب؟ خرچہ پورا نہیں دیتے. ہاتھ بڑا مضبوط ہے، مٹھی بڑی بند ہے، ہاتھ کھلا ہوا نہیں ہے، مطلب خرچہ پورا نہیں دیتے. میں کیا کروں؟ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال میں سے لے لوں، ان کے پیسہ لے لوں، تو سے کچھ ضرور چاہیے ہو تو. حضور نے فرمایا جتنی ضرورت ہو لے لیا کر، جتنی ضرورت ہو، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں. ضرورت کا، شاپنگ کا نہیں. ہاں شاپنگ سینٹر میں عورت چلی جائے اور پانی میں بھینس چلی جائے، دونوں کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آن لائن جو کام شروع ہوا ہے نا، خرید و فروخت، اس میں بڑی بچت ہو گئی ہے. مارٹ والوں کا نقصان ہو گیا ہے. پہلے جاتے تھے خود شاپنگ کرنے کے لیے، 2 چیزیں لینے جاتے تھے 6 خرید کے لاتے تھے. اب گھر میں بیٹھے منگواتے ہیں 2 ہی منگاتے ہیں. ان اسٹور والوں کا نقصان ہو گیا. یہ خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹنگ. اس کے کیا معاملات ہیں، ٹریڈ جو چل رہی ہے آن لائن، اس کے الگ مسائل بھی ہیں. تو یہ حدیث کون کون سنائے گا گھر جا کے آج؟ ماشاءاللہ ایک یاد ہوتا ہے.
وہ بچہ اٹھا رہا ہے. شادی ہوگی بیٹا آپ کی؟ ہاں ویٹنگ لسٹ میں آپ تو ہوئی بیٹا, دعا کرنے چلو آپ کی جلدی ہو جائے. آمین تو کہتا. ہاں شادی اور ذکر شادی دونوں ہی خوشی کا باعث ہے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نوجوانوں کی جلدی شادی کر دیں, زیادہ انتظار نہیں کروائیں, بس 20 سال 22 سال انف, بس شادی کر دیں. وہ 35 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, شادی ہو گئی. بھائی خدا کا خوف کرو یار, جلدی شادی کر دو. نہیں لٹکاؤ ان کو. کیوں اٹکایا ہوا؟ نہیں شادی ہو جائے گی, پیسے ادھر چلے جائیں گے. پھر ربی اللہ نے آپ کے رزق کا وعدہ کیا, ماں باپ کو بھی رزق ملے گا, بیوی کو بھی ملے گا. حدیث میں ہے, بلکہ قرآن پاک میں یہ تو کہ اگر کوئی تنگ دست ہوگا نا, نکاح کرے گا, اللہ اس کو مالدار کر دے گا, غنی کر دے گا اس کو. ایک شخص نے تنگ دستی کی بات کی نا بخاری شریف میں, حضور نے فرمایا شادی کرو, رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے چکھنے کی طاقت میں بات ہو گئی. اب آئیے حضور کے چھونے کی طاقت کیسی ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, مجھے نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹا سا دامن بچہ, یعنی کہ نوجوان تھا, نو عمر تھا, مجھے حضور نے قاضی بنا دیا ایک علاقے کا, فیصلے کرنے کے لیے جج بنا دیا. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 9 عمر ہوں, ابھی نا تجربے کار ہوں. وہ علی جنہیں حضور نے فرمایا I am city of knowledge and Ali is gate this city, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کم ہے, ابھی فیصلہ کرنا بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے. حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور حضور نے دعا کر دی ان کے لیے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد جتنے بھی فیصلے کیے, کہتے ہیں غلط ہونا تو دور کی بات ہے, کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا ہاتھ میرے سینے پر ایسا لگا کہ کبھی کسی 2 افراد کے فیصلے میں غلط ہونا تو دور کی بات ہے, مجھ علی کو کبھی شک بھی نہیں پڑا. یہ حضور کے چھونے کی برکت ہے. حضور نے چھو کر مولا علی کو بھی نوازا ہے اور چھو کر حضرت امیر معاویہ کو بھی نوازا ہے. سننے حدیث, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اونٹنی پر یا کوئی اور سواری تھی, بیٹھے ہوئے تھے, سواری چل رہی ہے. حضور نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کو لگ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی کمر کو لگ رہا ہے, آپ کے جسم کو چھو رہا ہے. حضور نے دعا دی اللہم املا بطنہ علما و حلما, یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے, بردباری سے, وقار سے, برداشت سے, وقار سے, علم سے, عرفان سے, اے اللہ تو معاویہ کو علم اور علم سے بھر دے. وہ جو روایت پیش کر کے لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں نا, حضرت امیر معاویہ کو بلایا, وہ کھانا کھا رہے تھے, آ کے عرض کیا رسول اللہ وہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. اس کو پیش کر کے نا غلط مطلب نکالتے ہیں. ارے نبی پاک علیہ السلام نے خود کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا, فقر اختیاری ہے, پیٹ بھر کے نہ کھانا انبیاء کی سنت ہے. حضور دعا دے رہے ہیں معاویہ میری سنت پہ چلتا رہے, اور اس کا پیٹ کس سے بھرے؟ علم سے بھرے. ساری حدیثیں سامنے رکھ کے فیصلہ کرو گے تو مطلب آسان ہو جائے گا. پتہ لوگ خراب کیسے ہو جاتے ہیں, ایک طرف کی آیتیں لیتے ہیں دوسری طرف کی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں, ایک طرف کی حدیثیں لیتے ہیں دوسری طرف کی چھوڑ دیتے ہیں, پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اب کوئی آدمی جائے کہیں, چلے میں چلا جائے, واپس آئے, آگے ڈاکٹر صاحب آپ کی عزت نہیں ہے, چیئرمین صاحب آپ کی کوئی عزت نہیں, ابا جی آپ کی کوئی عزت نہیں. کیا ہو گیا بھائی, اچھا بھلا کیا, یہ کیا بات کر, مجھے سکھایا ہے انہوں نے, تعلیم دی ہے. کیا تعلیم دی ہے؟ مجھے انہوں نے بتایا ان العزت للہ جمیعا, قرآن میں ساری عزت اللہ کے لیے, ان العزت للہ جمیعا, ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. قرآن کی آیت سے بتایا مجھے, اب میں کسی کی عزت نہیں کروں گا, اللہ کی عزت ہے صرف. باپ نے زوردار لگائی, نالائق بدبخت کہاں چلا گیا, تو کیا سیکھ کے آ گیا؟
قرآن میں آیت نہیں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو نے یہ نہیں پڑھی، یہ آیت نہیں پڑھی تو نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مسلمانوں کے لیے. ارے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا بھی ہے. تو ساری آیتیں سامنے ہوتی، پھر آدمی گمراہیت سے بچ جاتا ہے، بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. حضور کے چھونے کی طاقت، حضور کے سونگنے کی طاقت. آخری بات شامل کرتا ہوں بس 10 منٹ کے اندر ہی، جو آپ نے مجھے اضافی ٹائم دیا ہے ایکسٹرا. سبحان اللہ، سونگنا، انبیاء کا تو سونگنا بھی کمال ہے. وہ مصر سے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے چلے نا، مصر سے چلے. یعقوب علیہ السلام اپنے گاؤں میں اپنے پاس جو بیٹے ہوئے تھے نا، ان کے 4-5 جو تھے، جو نہیں گئے تھے، 5 گئے تھے، 5 یہاں تھے. ان سے کہنے لگے یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریحا یوسف لولا ان تفندون، اے میرے بیٹو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی قمیص چلی ہے وہاں سے اور یہ سونگ رہے ہیں یہاں سے. نبی کا سونگنا کمال ہوتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من الیمن، اے لوگو مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی یمن کے تھے. حضور نے فرمایا مجھے وہاں سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. حضور مدینے میں اور یمن کی خوشبو حضور سونگ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا میرے آقا کو اللہ نے کمالات عطا کیے. تو اللہ نے اتنے عظیم کمال والے نبی دیے تو ہم خوشیاں تو منائیں گے نا، عید تو کریں گے نا. اتنے عظیم نبی اللہ نے دیے، اتنی بڑی نعمت دی تو ہم شکر منائیں گے، ہم میلاد منائیں گے، ہم خوشیاں منائیں گے. اور پھر خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے. آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضور فرماتے ہیں بعثت بالحنفیۃ السحماء، میں آسان دین لے کر آیا ہوں. کتنا آسان؟ پہلے 50% زکوٰۃ ہوتی تھی، 1 لاکھ ہے تو 50,000 زکوٰۃ. کتنی زیادہ. حضور آئے 2.5% ہو گئی. لاکھ میں صرف 2,500 روپے دینے ہیں، 2,500 روپے بس. پہلے نمازیں کتنی ہوئی تھی فرض؟ 50 پڑھنی حضور کی برکت سے، موسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ سے، حضور کے کروانے سے، حضور کی برکت سے، حضور کے سوال کرنے سے. اللہ سے سوال کیا کم ہو گئی، 5 کر دی گئی. روزے 6 مہینے کے کتنے کر دیے گئے؟ 1 مہینے کے ہیں. پہلے کی امتوں میں کیا تھا؟ کوئی ناپاکی لگ جائے نا کپڑا کاٹ کے الگ کرو، پاک نہیں ہوتا تھا. حضور کے آنے سے کیا برکت ہوئی؟ قاعدے سے 3 مرتبہ دھو کے نچوڑ لو، کپڑا پاک ہو جائے. پہلے نماز پڑھنی ہوتی تھی وہیں جا کے پڑھو جہاں مسجد ہے. اللہ کے نبی نے جس جگہ کو مسجد بنایا اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو. اس کے علاوہ ساری زمین ناپاک. حضور آئے نا، اللہ نے ان کے آنے کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک بنا دیا. کتنی آسان، کتنی آسان شریعت حضور لے کے آئے. ہم پھر بھی عمل نہ کریں. کتنے نالائق ہیں ہم لوگ. نمازوں سے ہم دور ہیں، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھٹا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. میں بلڈر ہوں، دادا گیر ہوں. تو دادا گیر چمچہ گیر ہے، دادا گیر ہوں. روزہ رکھا نہیں جا رہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ جوان، تو جوان تو ہے ایسی جوانی پہ جو روزہ نہ رکھ سکے. شرم نہیں آتی روزہ چھوڑتے ہوئے؟ روزہ چور، روزہ خور. دال خور بنو، گوشت خور بنو، روزہ خور کیوں بنتے ہو بھائی؟ چغل خور نہ بنو. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سوچنی پڑے گی. نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے. اللہ نے اس مقصد پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا عادی بنا دے، مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو تیرا گھر آباد کرتے ہیں یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، شاد فرما. اے اللہ جو آج سے نیت کر رہا ہے کہ میں تیرے گھر کو 5 ٹائم آباد کروں گا، یا اللہ اس کے لیے بھی دعا قبول فرما لے. انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پابندی سے انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
آخر میں کہوں گا مدنی چینل دیکھتے رہیے ہیں، اپنے گھروں میں مدنی چینل دیکھیں، اجتماع ہوتا ہے جمعرات کا، اس میں بھی جائیں. ٹیوننگ بہت ضروری ہے، گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی رہے، سروس ہوتی رہے نا، گاڑی ایسی چلتی ہے. تو ہماری بھی ٹیوننگ کی بہت ضرورت ہے. ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم اچھے چلتے رہیں گے، سمجھ آتی رہے گی. آج جو ہے وہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. امیر اہل سنت نے فلسطینیوں کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے انشاءاللہ. جیسا ممکن ہوا ان کی مدد کریں گے. اللہ ان یہودیوں کو غارت کرے. پتہ لگ رہا ہے ہٹلر نے کیوں مارے تھے اتنے یہودی؟ تھوڑے سے چھوڑ دیے تو اس نے زمانے والوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنے فتنہ و فساد والے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دنیا میں پوری ورلڈ میں کوئی بھی بڑا فتنہ فساد فراڈ کوئی بھی بڑا فساد ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے یہودی نکلے گا ہمیشہ. یہ آپ نوٹ کر لیں، ریسرچ کر لیں. آپ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے نا دنیا میں، اس کے پیچھے یہودی نکلیں گے. آپ کو واقعہ سے مراد بڑی جنگیں، بڑے فساد، بڑے فتنے. 9/11 کو دیکھ لو، ریسرچ کرو، جا کے جاؤ، گوگل تمہارے ہاتھ میں، ریسرچ کرو. ان کی طبیعت میں یہی ہے، لڑائی کرانا، پھڑے کرنا، لڑنا مارنا. جس قوم نے انبیاء کو قتل کیا، آپ اندازہ کر لیں وہ کتنی گھٹیا قوم ہو. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، جنہوں نے نبیوں پر ایمان لائے، نبیوں کی بات مانی. ان یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو مسلمان ہو گئے نا پھر. ٹھیک ہے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مدینے سے نکال دیا تھا. حضرت عمر نے مدینے سے ان کو بھگا دیا. اوس خزرج جو قبیلے تھے مدینے میں، ان کو لڑانے میں پیچھے نہیں کا ہاتھ تھا. نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش یہودیوں نے کی. اس سے اندازہ لگا لیں یہ کیسے قوم ہے. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے. تو دعوت اسلامی ٹیلی فون کر رہی ہے، آج چل 20-25 منٹ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ مدنی چینل دیکھیے گا. پوری دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، روحانی کام کر رہی ہے، قرآن کی خدمت کے حوالے سے علماء بنا رہی ہے، حفاظ پروڈکشن ہے، لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، جیلوں میں کام کر رہی ہے دعوت اسلامی. سب کے سامنے کچھ بتانے کی بات نہیں ہے، تعارف کا محتاج نہیں دعوت اسلامی، تعارف کی محتاج نہیں. اتنا بالکل کھلی کتاب ہے. 1000 علماء بنا چکی ہے دعوت اسلامی، 1 لاکھ سے زیادہ حافظ بنا چکی ہے، اور 4-5 لاکھ تو نازلہ قرآن پڑھنے والے بنا چکی ہے. ہر سال سینکڑوں علماء تیار ہوتے ہیں. یہ دعوت اسلامی ان میں سے ایک میں بھی ہوں. ٹھیک ہے، 2005 میں ہم نے عالم کورس مکمل کیا جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی. پھر جامعہ مدینہ میں جو سب سے پہلی دورہ حدیث کی کلاس تھی، یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. سینکڑوں کالم آرٹیکل مضامین لکھے، یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. 2 درجن کتابیں لکھی ہیں، دعوت اسلامی کا کام ہے. یہ سب فیض ہے. 1000 تقریریں کی ہیں، یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے. تو آپ غور کریں، یہ میں صرف ایک ہوں. دعوت اسلامی نے ایسے کتنے بنائے؟ ہزاروں بنائے. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. 1 یونٹ 10,000 روپے رکھا گیا ہے. آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، 1 یونٹ دیں، 2 یونٹ دیں، 10 یونٹ دیں. 2 دوست مل کے 1 یونٹ دے دیں، 4 دوست مل کے 1 یونٹ دے دیں، 2,500 روپے جمع کریں. 1 یونٹ پورا کرنا بھی ضرور نہیں ہوتا بھائی، آپ 2,500 روپے دے دو، جمع کرا دو. آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. اب کچھ بھی آپ 10 روپے دے سکتے ہو نا، نگران شورا نے فرمایا آپ 10 روپے دے سکتے ہو، 10 روپے دے دو. اتنا تو دے سکتے ہیں نا بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. تعاون کریں. ہو سکتا ہے ہمارا 10 روپے جو ہیں دوسروں کے لاکھوں روپے پہ غالب آ جائیں. حدیث میں ہے کبھی 1 درہم 10 درہم پر غالب آ جاتا ہے، 10 درہم سے زیادہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ ایک آدمی کے پاس 1000 درہم ہے، یعنی اس کے پاس مثال روپے میں سمجھ لو 1000 روپے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں سے 100 روپے دے دیتا ہے چندہ. اس نے کتنے فیصد دیا؟ 10%. ایک بندہ اس کے پاس ہے ہی 200 روپے، کتنے؟ وہ 100 روپے دے دیتا ہے. اس نے کتنے فیصد دیا؟ 50%، یعنی آدھا مال اللہ کی راہ
تو حدیث میں ہے کہ کبھی 1 درہم 10 درہم پر غالب آ جاتا ہے. تو اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. دعوت اسلامی آپ سے لیتی ہے نا پیسہ، تو پتہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو علماء دیتی ہے، آپ کو حافظ دیتی ہے، آپ کو جو ہے مفتیان کرام دیتی ہے، آپ کو دارالفتہ بنا کے دیتی ہے، آپ کے لیے مسجدیں بناتی ہے، آپ کے لیے مدرسے بناتی ہے، بچوں کے مدرسے الگ، بچیوں کے مدرسے الگ. دعوت اسلامی آپ سے لیتی ہے، آپ کی محلے میں مسجد بنا دیتی ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مختصر حاضری ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور پھر انشاءاللہ جل منقبت شریف پڑھتے ہیں اور صلاۃ و سلام اور پھر دعا کا سلسلہ ہوگا. یہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سرک کر قریب آ جائیں تو آنے والے کو تاکہ آسانی ہو جائے، بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آج کی محفل میں ہمارا آنا قبول فرمائے اور حضرت نے جو گفتگو فرمائی نصیحت آموز سبق آموز، اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر باواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ آپ قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں نا، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ، سنتے ہیں نا. امام بصری وہ ہیں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، دنیا کے حنفی ہوں، دنیا میں کہیں بھی سنی مسلمان ہے نا وہ امام بصری کو سنتا ہے. اور چاہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. امام بصری اتنے بڑے بزرگ ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ تمہارا نظریہ درست ہے، لیکن اپنے نظریے کو اور وسیع کرو کہ جو تم دنیا میں چل رہے ہو نا یہ حضور کی شفاعت سے چل رہے ہو. کس سے چل رہے ہو؟ حضور کی شفاعت سے. ورنہ اگر تم پر بلائیں نازل ہوں تم زمین میں دس جاؤ. جب تم پر بلا نازل ہوتی ہے حضور تمہارے لیے قبر میں دعا فرما دیتے ہیں، روزے میں دعا فرما دیتے ہیں. ورنہ بنی اسرائیل نے ایک گناہ کیا تھا
مچھلی کا شکار کیا تھا بندر بنا دیے گئے، اور آج ہم نے کون سا ایسا جرم ہے جو چھوڑ دیا ہو؟ تو فرماتے ہیں یہ تو تم زمین پر چل رہے ہو نا، یہ حضور کی شفاعت سے چل رہے ہو۔ شاید کہتا ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی پرتے گئے جو اولیاء سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اور ایک عاشق رسول جس کے براثت دنیا دار ہو کہ وڈیرا ہو تو اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن ایک عاشق رسول اپنی اوقات کر بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے ٹلتے ہیں۔ تاجدار گولڑا پیر بہرنی صاحب مشہور زمانہ کلام ہے، مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ سرور حاصل ہوگا۔ تاجدار گولڑا پیر بہرنی صاحب فرماتے ہیں ہاں دساں گلے کی خزینے دی، سب کہتے سبحان اللہ، ہوئے دساں گلے کی خزینے دی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے دی، اور رحمت دا خزینہ ہے، رحمت دا خزینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، اودے اُتے بے نہ کوئی تولے، اوئے اودے اُتے بے نہ کوئی تولے، کیڑا اودی ریس کرے، جھدے منہ وچ رب بولے، جھدے منہ وچ رب بولے، ہو کوئی در جن ڈبیاں دا، کوئی در جن ڈبیاں دا، عرشاں دے ڈھمبے گئی، آیا سرور نبیاں دا، آیا سرور نبیاں دا، نبی کا ذکر جی، نبی کا ذکر جی، خدا کا ذکر
نبی کا ذکر خدا کا ذکر سے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کے لیا تو ثابت ہو گیا ید اللہ کے لیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر سے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے اور ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول جائیں گے کیسے ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے پاس آئیں گے کیسے یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر ہی اور ان کا صدقہ مہنگے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے ان کے فیض کرم سے روشن کے غشاں اور تارے یہ ساری روشنی یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے یہ ساری کشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے نبی کا ذکر خدا کا ذکر سے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا ذکر سرکار کی آمد مٹھار کی آمد مختار کی آمد لجپال کی آمد سخی کی آمد مکی کی آمد اچھا بول نہیں رہے بات تو لے رہا ہے لیکن بعضوں کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے 12 ربیع الاول تو چلا گیا آپ کیوں مرحبا بول رہے ہیں ذہن میں سوال آتا ہے تو مجھے بتائیے حضور جس دن تشریف لائے تھے وہ دن کون سا تھا پیر کب آتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ وقت کون سا تھا صبح صادق کب آتی ہے روز حضور کی آمد مرحبا تو بابا سے بلند سرکار کی آمد مٹھار کی آمد مختار کی آمد لجپال کی آمد سخی کی آمد مکی کی آمد اچھا ابھی کچھ ہیں جو نہیں بولے تو ایک جملے پہ سبھی بولیں گے انشاءاللہ وہ میں اکثر دہرا دیتا ہوں محفل میں آ کے ہے نا 2 آدمی محروم ہوتے ہیں محفل میں کتنے محروم ہوتے ہیں 2 ہے 2 ہی تعداد ہے ان کی تیسرا نہیں ہے ایک وہ ہوتا ہے محفل میں بھی آ کے محروم ہو جس کے منہ میں گٹکا ہو جس کے منہ میں کیا ہو
پھٹکا ہو، دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں پھٹکا ہو. یہ دو آدمی محروم ہوتے ہیں. تو ایسا تو کوئی نہیں یہاں پہ نا انشاءاللہ، اب تو کوئی نہیں محروم ہوگا. سرکار کی آمد، بٹھار کی آمد، مختار کی آمد، لجپال کی آمد، سخی کی آمد، مکی کی آمد. سب مل کر بولو، شرمانا چھوڑو، ارے اونچا بولو. چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا. چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا آیا. خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا. بولو اللہ 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 اللہ. جو آج محفل میں آئے، سیدھا مدینے ہو جائے جائے. جو آج محفل میں آئے آئے، سیدھا مدینے ہو جائے. سب پر کرم ہو خدایا خدایا، آقا کا میلاد آیا. بولو اللہ 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 اللہ. جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وجل سبحانہ. اب آئیے آخر میں منقبت پڑھتے ہیں، اور منقبت پڑھتے ہیں مولا علی. اور یہ یاد رکھیے ہم سب کے غلام، ہم صدیق اکبر کی صداقت کی بھی قائل ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو بھی ماننے والے، مولا عثمان غنی کی عظمت پر ہماری جان قربان، اور مولا علی کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے. تو مل کر پڑھیے شیر خدا علی ہے، مشکل گزاری ہے. شیر مشکل گزاری. اچھا اس بات بتائیے، جو ابھی میں نے شعر پڑھا ہے اس میں شک ہے کسی کو؟ شک نہیں ہے تو سب مل کر پڑھیں. شیر خدا علی ہے، مشکل گزاری ہے. منگتا ہو دے دردا دردا، منگتا ہو دے دردا، میرا سرا علی ہے. شیر خدا علی ہے، مشکل گزاری ہے. سب غوث داتا خواجہ بو علی جلندر، سب خواجہ بو علی جلندر. مہر علی بھی بولے بولے، مہر علی بھی بولے، مرشد میرا علی ہے. شیر خدا علی ہے، مشکل گزاری ہے. جدنا علی دا آوے، دل نو سرور ملدا. جدنا علی دا آوے، دل نو سرور ملدا. اساں عاشقاں دا نعرہ نعرہ، اساں عاشقاں دا نعرہ، ہر وقت یا علی ہے. شیر خدا علی ہے، مشکل گزاری ہے. ایک دن میرے آقا کے علم پر اعتراض کیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، منافقوں نے. میرے آقا کے علم پر اعتراض کیا تو میرے مولا علی جلال میں آئے،
منبر پر کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا، او میرے آقا کے علم پر اعتراض کرنے والوں، آج علی سے جو پوچھو گے علی دیکھ کر بتائے گا۔ علی کیا کرے گا؟ دیکھ کر بتائے گا۔ ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او علی، تم نے یہ اعلان کیا، تم نے یہ اعلان کیا، کیا رأیت ربک، جو تم سے پوچھا جائے گا تم دیکھ کر بتاؤ گے۔ او علی میرا بھی تم سے سوال ہے، کیا رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ میرے مولا علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا ہے۔ میرے مولا علی ایک دن ایک وادی سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں میرے آقا کے غلام عمار بن یاسر بھی ہیں۔ چلتے چلتے اس وادی کے اندر پہنچے جہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری ہوئی تھی، چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں۔ میرے عمار بن یاسر کہنے لگے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ میرے مولا علی پلٹ کر مسکرائے اور فرمایا او میرے بھائی عمار بن یاسر، اللہ کی توصیف کے لیے دلیل کوئی اور لا، اللہ تو بڑی شان والا ہے، اتنا تو اسے بھی پتا ہے جو میرے ساتھ والا ہے۔ اس وادی کے اندر کتنی چونٹیاں ہیں، کتنی نر ہیں، کتنی مادہ ہیں۔ شیر خدا مشکل کشا علی ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا اور یہ بتاؤ علم کا جو سمندر تیرے سینے میں مجھے مار رہا ہے آپ کو کیسے ملا؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کریم نبی کی وصیت کے مطابق میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آقا کے حلق کے پاس تھوڑا سا پانی بچ گیا، میں نے پیار سے آگے بڑھ کر چسکی لگا کر اس پانی کو پی لیا۔ رب کعبہ کی قسم اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا، ساری دنیا کے غیب مجھ پر عیاں ہو گئے۔ تو میں یہاں اتنا عرض کرتا ہوں میرے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کی وجہ سے علی کو اتنا علم مل گیا، تو میرے آقا کے علم کی کیا شان ہوگی؟ تو مل کر گو سے مشکل کشا علی ہے، سونے حسین مولا نے زید چڑھ کے دسیا، سونے حسین مولا نے زید چڑھ کے دسیا، سر کیوں نہ میں کٹاواں کٹاواں، سر کیوں نہ میں کٹاواں، بابا میرا علی ہے، مشکل کشا علی ہے۔ من کنت مولا سن کے فاروق نے سجایا، مولا جی دے محمد محمد، مولا جی دے محمد، مولا خدا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھیے، خیر پڑھیے، بشر بر لاکھوں سلام اور لاکھوں سلام مل کر لاکھوں
مقام سب کو میسر ہو، یہ مقام پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، روزے ازل جو چمکا تھا نور محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اول سے آخر انہی کا نام، اول سے آخر انہی کا نام، خیر البشر لاکھوں درود، غوث اعظم امام تو پابندوں کا جلوائے شان سہولت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کون سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں، دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ مولا کریم، ہم تمام کا یہاں جمع ہونا، کلام پاک کی تلاوت کرنا، پیارا آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا، بیان کرنا، تمام حاضر نیاز کا ثواب، تمام اعمال تیری رضا کے لیے کیے گئے۔ مولا کریم، تمام اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، تمام اعمال کا ثواب پیارا آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، آپ کے اہل بیت، آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات کی پاک بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان تمام مبارک ہستیوں کے طفیل بالخصوص پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث پاک، خواجہ صاحب، داتا صاحب، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، روح زمین پر موجود تمام اولیاء کرام کی طرف اس اعمال کا تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم، تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ مولا کریم، بالخصوص حاضرین مجلس میں ہم میں سے جس کے جو کوئی بھی انتقال کر گیا، مولا کریم تمام مرحومین مرحومات کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر گئے، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات انہیں صحت، تندرستی، عافیت، درازی عمر بالخیر نصیب فرما۔ مولا کریم، والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ مولا کریم، اس مبارک محفل کا صدقہ مولا کریم ہم تمام کے گھر کے دسترخوانوں میں وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم، بالخصوص جس کسی نے بھی مولا کریم اس محفل میں تعاون کیا، مولا کریم تمام کے نام بھی جانتا ہے، تمام کی دلوں کی نیتیں بھی جانتا ہے، تمام کا تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم، تمام کے گھر کے دسترخوانوں میں وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم، تمام کے گھر کے دسترخوانوں مولا کریم تمام کے گھر کے دسترخوانوں کو کشادہ فرما۔ مولا کریم، اس مبارک محفل کا صدقہ ہمارے جتنے بھی بیمار گھروں میں، ہاسپٹلس میں، تمام بیماروں کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، تمام کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما۔ مولا کریم، ہم تمام کو بھی ہر قسم کی بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جان، مال، وقت، عزت، آبرو، عقیدے اور ایمان کی حفاظت نصیب فرما۔ خاتمہ بالایمان فرما۔ شیطان اللعین کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی
بدگمانی سے محفوظ فرما. مولا کریم جو مانگا عطا فرما. مولا کریم بے شمار لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تمام لوگوں کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.